وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ وَكَيْفَ، اور کیسے اور کیوں، اخاف میں خوف کروں، ما اشرکتم، جو تم نے شریک بنائے، ولا تخافون، حالانکہ تم خوف نہیں کرتے، انکم، بے شک تم نے، اشرکتم باللہ، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا ہے، ما لم ينزل بہ، جو نہیں نازل فرمایا اس کے بارے میں، علیکم، تم پر، سلطانہ، کوئی دلیل۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی قوم کو مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے سمجھایا کرتے تھے، تاکہ کسی طریقے سے اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر حقیقی معبود کی طرف آ جائیں۔ آپ کی بڑی خواہش تھی، بڑا شوق، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہی اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں لے کر آتے ہیں۔ مگر وہ جو قوم تھی نا، بہت خطرناک، ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بتوں سے ڈرایا کرتے تھے، اے ابراہیم، یہ ہمارے خدا، ہمارے خدا، اگر آپ نے ان کی بے ادبی کی نا، نقصان میں جاؤ گے، روزی بند ہو جائے گی، ڈرایا کرتے تھے۔ مگر آپ پر قربان جائیں، آپ کے اندر کتنی بڑی جرت، اللہ کی کتنی محبت، اللہ کے ساتھ کتنا اعتقاد۔ آپ فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیوں خوف کروں، میں کیوں خوف کروں، کیوں میں ڈروں؟ ان بتوں سے ڈراتے ہو جو بے جان ہیں، جنہیں نہ سننے کی طاقت ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ پکڑنے کی طاقت ہے، حتیٰ کہ ان پر مکھی بیٹھ جائے اسے بھی ہٹا نہیں سکتے۔ یہ تو پلر کی طرح ہے نا، پلر کی طرح، پلر کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے ہٹا سکتا ہے یہ پلر؟ کتنا بڑا ہے، ہاں، اسی طرح ان کے بت ہیں، مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ کون سی طاقت ہے ان کے اندر؟ کچھ نہیں ہے یہ۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، کیوں میں خوف کروں، کیوں میں ان سے ڈروں؟ یہ ہے کیا؟ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، تم مجھے ڈراتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تمہاری حالت کیا ہے، تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مشرک ہو، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ کون ہے؟ جو معبود حقیقی ہے۔ اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، تم نہیں ڈرتے، تم نہیں ڈرتے، تمہاری حالت یہ ہے، اور تم مجھے اپنے بتوں سے ڈراتے ہو۔ تمہیں ڈرنا چاہیے نا، اس لیے کہ مالک حقیقی کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہو، جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تمہیں ڈرنا چاہیے نا۔ مالک حقیقی کون ہے؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ذرہ ذرہ، پتا پتا اس کے قبضے میں ہے، ہاں، تم اس سے نہیں ڈرتے کہ جس نے ماننے والوں کے لیے جنت بنا دی ہے، جنت بنا دی، جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اللہ نے جنت بنا دی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کا سکون، جو چاہیں گے ملے گا، سونے چاندی کے محلات اللہ نے ان کے لیے بنا دیا،
اور جو نہ ماننے والے ہیں، بت پرست ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تمہیں اس رب کا ڈر نہیں ہے جو تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر کو دیکھتا ہے، اور قیامت میں اسی نے فیصلہ فرمانا ہے، سب کچھ اسی کے سامنے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو بے شک ہمیشہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو اور مجھے ڈراتے ہو اپنے بتوں سے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیوں ڈروں، میں کیوں خوف کروں ان سے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے۔ اسی بات کا ذکر اس آیت پاک کے اندر ہو رہا ہے۔ وَكَيْفَ، یہ واو ہے نا، یہ واو استنافیہ، نیا جملہ، دوسرا اس کا نام واو ابتدائیہ۔ واو کی کئی قسمیں ہیں، آپ کے سامنے کئی بار بیان ہوئی۔ اس مقام پر یہ واو استنافیہ اور دوسرا اس کا نام ہے واو ابتدائیہ، نیا جملہ اور اینڈ۔ کیفا، یہ جو لفظ کیفا ہے نا، اس کا نام ہے اسم ظرف، اس لفظ کا نام، اور اس کا معنی کیسے عربی میں کیفیت کے لیے، کیفیت پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کیفا حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ کیفا، کیسے، کیوں؟ اخافو نا، اس کا نام ہے فعل مضارع معلوم، اس کا نام ہے، اور اس کو بنایا تخافو سے، تخافو کو یخافو سے، یخافو کو خافا، اور خافا کو بنایا خوف۔ لفظ خوف ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، اسی خوف سے یہ بنایا گیا ہے۔ خوف، ڈر، اخافو، میں خوف کروں، میں ڈروں، کس سے؟ معاشرکتم، یہ ماں ہے نا، ماں، اس ماں کا نام ہے اسم موصول۔ ماں کی کئی قسمیں ہیں، آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ اس مقام پر یہ جو ماں ہے نا، ماں اسم موصول، اس کا معنی وہ چیز، اور اس سے مراد کون ہے؟ جھوٹے خدا، چاند، ستارے، سورج، بت، آگ، جو ان کے جھوٹے خدا ہیں، اس ماں سے سارے کے سارے مراد ہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے خوف کروں، میں کیسے ڈروں، میں کیوں ڈروں؟ ماں، ان سے، تمہارے بتوں سے، اس چاند سے، اس سورج سے، ستاروں سے، آگ سے، میں کیوں ڈروں؟ ماں سے مراد یہ تمام۔ اشرکتم، یہ جو لفظ اشرکتم ہے نا، اس کا نام ہے فعل ماضی معلوم، اور یہ اشرکت کی جمع ہے، اشرکت کی، اور اشرکت کو بنایا اشراکہ سے، اور اشراکہ کو بنایا اشراک، اور اشراک کا جو مادہ ہے وہ شرک ہے، شرک، اور لفظ شرک ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، شرک نہ کرو بھائی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی شرک سے اشراک، اشراک سے اشراکہ، اشراکہ سے اشرکتا، اور اشرکتا سے اشرکتم، جو آپ کے سامنے ہے۔ تم نے شریک بنایا، تم نے شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو نا، پھر مجھے ڈراتے بھی ہو ان سے؟ ہاں، یہ تمہارے جھوٹے خدا ہیں، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، میرا کیا کریں گے؟ ہاں، یہ تو جھوٹے ہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیوں خوف کروں ان سے جن کو تم نے شریک بنا دیا ہے، میں کیوں خوف کروں ان سے؟ آگے فرمایا وَلَا تَخَافُونَ، اور تمہاری حالت کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ وَلَا تَخَافُونَ، یہ واو ہے نا، یہ واو حالیہ، واو کی کئی قسمیں ہیں، واو استنافیہ، واو عاطفہ، واو قسمیہ، واو حالیہ۔ اس مقام پر یہ واو حالیہ، اس کا معنی حالانکہ، تمہاری حالت کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، تم مجھے ڈراتے ہو اور تم خود کیا کرتے ہو؟ وَلَا تَخَافُونَ، لا تخافون جو ہے نا، اس کے نام ہے فعل نفی معلوم، اس لفظ کا نام فعل نفی معلوم،
اور یہ جمع لا تخافو کی جمع ہے. لا تخافو کو بنایا تخافو سے، تخافو کو یخافو سے، یخافو کو خافا، اور خافا کا بنا خوف. یہ لا تخافون یہ بھی خوف سے بنایا گیا. ولا تخافو حالانکہ تم خوف نہیں کرتے، تمہیں ڈر نہیں ہے، تمہیں خوف نہیں ہے. کس سے؟ ما ہے نا، ما اس موصول، اس کا معنی وہ مراد کیا ہے؟ وہی بت تمام. اور تم نہیں خوف کرتے. ما تشرکون جو ہے نا، اشرکتم باللہ، انکم اشرکتم باللہ، ان ہے نا، اس کے نام ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل. اس لفظ کا نام، اس کا معنی بے شک، شک اور وہم کو دفع کرنے کے لیے. انا یہ کم ضمیر خطاب، یہ کا کی جمع ہے. انکم بے شک تم کیا کرتے ہو. اشرکتم باللہ، اشرکتم یہ بھی فعل ماضی معلوم ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پہلے بیان ہوئی. باللہ اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم خوف نہیں کرتے، بے شک تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تم مشرک ہو، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو. اللہ کون ہے؟ معبود حقیقی ہے، سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ وہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق ہے. تم اس سے ڈرتے نہیں ہو اور مجھے ڈراتے ہو اپنے بتوں سے. ہاں آگے فرمایا ما لم ينزل بھی علیکم سلطانہ. یہ ما ہے نا، ما اس موصول، اس سے مراد وہی بت، وہ جو لم ينزل، یہ لم ہے، لم اس لم کا نام ہے حرف جازم. حرف جازم اس کا نام ہے، اور جس لفظ مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور مضارع کے آخر میں یہ جزم دیتا ہے. جزم لم ينزل اصل میں تھا ينزلو تھا پیش کے ساتھ. جب ينزلو کے اوپر لم آیا تو اس نے آخر میں جزم دے دی. یہ جو جزم ہے لم کی وجہ سے ہے، تو اس کا نام ہے لم حرف جازم، جزم دینے والا. اور اس کا عمل کیا ہے؟ ایک تو عمل یہ ہے نا کہ آخر میں جزم دے گا پھر مضارع کو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں زمان حال، زمان استقبال ہو، پریزنٹ اینڈ فیوچر. اور جب اس مضارع کے اوپر لم داخل ہوتا ہے تو یہ لم جو ہے اس مضارع کو ماضی یعنی پاسٹ میں لے جاتا ہے. پاسٹ میں ينزل اس کا معنی کہ نازل فرماتے یا نازل فرمائے گا. لیکن جب لم داخل ہو گیا پھر معنی کیا کریں گے؟ لم ينزل نہیں نازل فرمایا، پاسٹ کا معنی. یہ کس کا کام ہے؟ لم کا. نہیں نازل فرمایا. بہی باہنبا حرف جار اس کا نام ہے. اس کے کئی معنی ہیں. ایک اس کا معنی ساتھ. ہی ضمیر، ہی ضمیر غیب، اس کے مرجع وہی بت ان کے ساتھ. علیکم، علیکم جو ہے نا یہ علیکہ کی جمع ہے، تم پر یعنی وہ مشرکوں پر. سلطانہ، سلطان یعنی حجت، دلیل. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہو. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ کے شریک ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا یہ چاند بھی اللہ کا شریک ہے، حصے دار ہے، سورج بھی اللہ کا حصے دار ہے. ہاں ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ میرے شریک ہیں، میرے حصے دار ہیں. کون سی دلیل ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اپنے طرف سے کہتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں اور ہمیں تحفے دیں، ہمیں مٹھائیاں دیں، ہمیں پیسے دیں، ہم خوشحال ہو جائیں. یہ چکر ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مخلوق جو ہے اللہ کا شریک ہے. اللہ کے کوئی شریک نہیں. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. وہی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق ہے. اللہ ہکے ذرا ہک کو ڈو کر جانے پکا کافر مشرک.
انشاءاللہ اس کی باقی تفصیل آئندہ بیان کریں گے کہ آپ کے اندر کتنی بڑی جرأت، آپ اکیلے پوری مخلوق، لیکن ایمان تھا، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین۔ انشاءاللہ یہ اعتماد، یہ یقین ہم نے بھی رکھنا ہے، حق بات کہنی ہے اور اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ ترجمہ کریں، وَكَيْفَ، اور کیسے، اینڈ ہاؤ، اخاف، میں خوف کروں، آئی فیئر، ما وہ چیز ڈیٹ، اشرک تم نے شریک ٹھہرایا، یو ایسوشیٹ، ولا تخافون، حالانکہ تم خوف نہیں کرتے، ویئر ایز یو ڈونٹ فیئر، انکم، بے شک تم، شورلی یو، اشرک تم نے شریک ٹھہرایا، یو ایسوشیٹڈ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ود گاڈ، ما وہ چیز ڈیٹ، لم ینزل، نہیں نازل فرمایا، اللہ ڈڈ ناٹ سینڈ ڈاؤن، بہی، اس کے ساتھ، ود اٹ، علیکم، تم پر، آن یو، سلطانہ، کوئی دلیل، اینی سرٹیفکیٹ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔